سورج گرہن کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے وضاحت کرنا ہے۔ عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث فرمائے گئے اس وقت پوری دنیا بالخصوص عرب جہالتوں میں ڈوبا ہوا تھا، کفر کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور عقائد میں، اعمال میں ہر جگہ فساد ہی فساد تھا۔ سورج گرہن ہونا اور چاند گرہن ہونا، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے عجیب و غریب تصورات ہیں۔ عربوں میں اس سلسلے کے اندر یہ عقیدہ اور تصور تھا کہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن جو ہوتا ہے، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کسی حادثے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بڑی بات پیش آتی ہے، بڑا حادثہ پیش آتا ہے، بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، مثلا کسی بڑی شخصیت کی ولادت ہے، کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہے، تو اس موقع پر سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ تصور عام طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اتفاق سے جس روز ان کا انتقال ہوا اس روز بھی سورج گرہن ہوا، تو بعض صحابہ کرام نے اسی تصور کے مطابق یہ چرچا کیا، یہ بات کہی کہ ابراہیم کی وفات اور انتقال کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کے گرہن کا تعلق نہ کسی کی ولادت سے ہے نہ کسی کی موت سے، کسی کی موت و حیات اور زندگی اور مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، پھر کیوں ہوتا ہے سورج گرہن؟ فرمایا یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج میں گرہن لگا کر ان کی روشنی وقتی طور پر ختم فرما کر لوگوں کی نگاہوں سے ان کا اجالا اوجھل فرما کر دراصل لوگوں کے دلوں میں اپنا عظمت اور خوف اور خشیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب انتہائی خطرناک اور انتہائی ناقابل برداشت چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ چاند اتنی بڑی مخلوق ہے، سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ سب چیزیں بھی ہیچ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بڑا سورج جس نے پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو، اس کے نور کو، اس کی روشنی کو ختم کرنا ہے۔ تو یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو گرہن لگا کر اس کو بے نور فرما کر در حقیقت اپنے بندوں کو اپنی قوت کا استحضار کرانا چاہتے ہیں، اپنی پکڑ اور اپنے عذاب کا استحضار کرانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں میں اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت پیدا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ یہ ہے مقصد سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا، اور یہ اس کی حقیقت۔ کیوں ایسا ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کی حقیقت ہے کہ چاند کیوں گرہن ہوتا ہے، سورج کیوں گرہن ہوتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو عبرت اور خوف دلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب ایسا واقعہ اللہ کی طرف سے دنیا میں رونما کر دیا جائے کہ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا،
تو مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو مختلف احادیث کے اندر بیان کیا۔ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز انسان کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی زندگی میں معمول رہا کہ چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور عام حالات اور موقعوں کے مقابلے میں ذرا لمبی نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی۔ تو مسلمانوں کو ایسے موقعوں پر پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، اور نماز خود دعا پر مشتمل چیز ہے، اور نماز کے بعد دعا کرنے کی ترغیب بھی کی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا فرماتے بھی تھے۔ تو اس موقع پر خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور ایسے موقع پر صدقے اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیونکہ سورج کا گرہن ہونا اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور صدقے اور خیرات کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما تطفئ النار الماء او کما قال، جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی جب اللہ غصے میں ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غصے کو روک لیتے ہیں اور بندوں کی غلطیوں کو معاف فرما کر ان سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اعمال سیئہ سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے ارشادات سے ثابت ہیں۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو تو مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز کی طرف، دعا کی طرف، توبہ و استغفار کی طرف، اور صدقہ و خیرات کی طرف خاص طور پر متوجہ ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے عذاب اور غصے کو روک لیتے ہیں۔ اور حضرت ایسے میں جیسے بہت سے دوستوں کی کال آتی ہے، ان کی وائف پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ٹائم پوچھتے ہیں، تو کیا انہیں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے یا کوئی لیڈی ہیز سے ہے ایسے میں؟ دیکھیے ابھی جیسے بتلایا گیا کہ چاند اور سورج کے گرہن کا مقصد لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، نہ کسی حیض والی عورت کی حیض کی حالت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی حاملہ عورت کے عمل سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جو تصورات ہیں کہ حاملہ عورت اگر ایسے میں صحن میں آ جائے گی، کمرے سے باہر آ جائے گی تو اس کے عمل میں جو بچہ ہے وہ لنگڑا ہو جائے گا، پاج ہو جائے گا، کانا ہو جائے گا، یہ سب جاہلانہ اور مشرکانہ باتیں ہیں۔ سورج کے گرہن کا کوئی اثر کسی حاملہ کے عمل پر نہیں ہوتا، کسی عورت پر نہیں ہوتا، اس لیے جس کے عمل کی صحت کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے وہ ایک نہیں 1000 مرتبہ سورج گرہن کی زمین آئے کچھ بھی ہونے والا نہیں، اور جس کے لیے اللہ نے نفس کا فیصلہ فرما لیا وہ 7 تالوں کے اندر بند ہو جائے تو بھی نفس ہو کر کے رہے۔ تو یہ تمام تصورات مشرکانہ اور جاہلانہ ہیں۔ مسلمانوں کو نہ ایسا خیال کرنا چاہیے، نہ ایسا سوچنا چاہیے، اور اگر پہلے سے ایسا خیال اور عقیدہ کسی کا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول نے صاحب فرما دیا لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، چاند اور سورج کے گرہن کا تعلق نہ کسی کی زندگی سے ہے نہ کسی کی وفات سے ہے۔ ایسے ہی کسی کی زندگی، وفات، کسی کا عمل، ان سب چیزوں کا تصور کرنا یہ مشرکانہ اور جاہلانہ تصور ہے۔ مسلمانوں کو اس تصور سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔